اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں روزانہ حاضر ہوتے ہیں خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ایک ایک آیت پر بات ہوتی ہے اور ایک ایک آیت کو ہمارے ملک کے ممتاز علماء، جید علماء ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم کے کیا معنی، کیا مفاہیم ہیں اور قرآن کریم کے کیا تقاضے ہیں۔ یہ روشنی، یہ ہدایت سب کے لیے ہے، ھدی للناس، لیکن یہ ھدی للمتقین بھی ہے۔ ہم سے مخاطبت کیا کر رہا ہے قرآن کریم؟ ہمارے علماء، اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کر کے اپنے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک مقبول، معروف اور محبوب نام، پیام صبح میں مستقل تشریف لاتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پیام صبح کا لازمی جز محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے، سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد فیضان صاحب ہیں، آزاد کشمیر سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، قرآن کریم میں کتنے فرشتوں کے اسماء ہیں؟ قرآن مجید میں فرشتوں کا تذکرہ تو جا بجا آیا ہے۔ ایک جگہ آیا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تم پر محافظ ہیں، نگران ہیں، 2 معزز فرشتے لکھنے والے کہ جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ جب 2 ملنے والے ملیں گے، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے بیٹھے ہوں گے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ جو بھی وہ بولتا ہے
ایک مستعد نگہبان فرشتہ اس کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہاں ان فرشتوں کو کرام کاتبین کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، تو وہاں پر حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے اور باقی فرشتوں کا اجمالاً ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ خَاطِئَةٍ کاذبہ، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی اس کے بالوں سے اسے پکڑ لیں گے، ایسی پیشانی جو خطا کار ہے، جھوٹی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم اس کو اور فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ اپنے ہمدردوں کو بلا لے، سند الزبانیہ، ہم زبانیہ فرشتے کو بلا لیں گے۔ تو جہنم کے عذاب پر جو فرشتہ مقرر ہے اسے قرآن مجید نے زبانیہ سے تعبیر فرمایا۔ ٹھیک، تو اسی طرح سے والنازعات نزعاً، کہ جو تیزی سے روح کو قبض کرتے ہیں ان کا نام قرآن مجید میں لیا، اور والناشطات نشطاً کے نام سے۔ پھر بعض فرشتوں کو مدبرات امر، یعنی معاملات جو تکوینی امور ہیں اللہ کے حکم سے ان کی تدبیر کرنے والے، فالمقسمات امرا، یا امور کی تقسیم کرنے والے، اس عنوان سے ذکر کیا ہے۔ باقی جو فرشتوں کا ذکر ہے وہ اجمالاً ہے، جیسے قرآن کریم میں چند انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، اور باقی انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم السلام کا ذکر اجمالاً آیا ہے قرآن کریم میں۔ سبحان سب اللہ، کا نام بنام نہیں آیا، سب کا نام بنام نہیں آیا ہے۔ محمد احسن صاحب کا سوال ہے ملتان سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، جنت کے کتنے نام ہیں اور کتنے دروازے ہیں، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے نام جو آئے ہیں، دار الخلد بھی آیا، دار المقام بھی آیا، دار القرار بھی آیا، اور اسی طرح سے ہاں دار الخلد، دار القرار اور دار السلام، یہ جنت کے ناموں میں سے آیا۔ پھر جنات النعیم آیا، جنات الفردوس آیا، جنت المأویٰ آیا۔ تو یہ جو نام ہیں جنت کے، یہ تو جاب، اور جنات النعیم بھی آیا، یہ قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اور یہ بھی آیا کہ وہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، حدیث پاک میں، کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے 7 تو بند ہیں، 7 منہا مغلقہ، اور ایک کھلا ہوا ہے جو باب التوبہ ہے، یعنی جو توبہ کرنا چاہیں ان کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے کا ذکر جو آیا حدیث میں، تو وہ باب الصلاۃ آیا، باب الصیام جس کو باب الریان بھی کہتے ہیں، اور باب الصدقات آیا، اور باب المتصدقین آیا، باب المتوکلین آیا، باب الصابرین آیا، باب القانتین آیا، باب الخاشعین، اور ایک میں باب المجاہدین بھی ہے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے
کہ جنت کے اتنے ہی دروازے ہیں، یہ بڑے دروازوں کا نام لیا گیا ہے، جیسا کہ حرم کعبہ جو ہے، اب آج کل جو عمارت ہے حرم کی، تو اس کے بڑے دروازوں میں باب الملک عبدالعزیز ہے، باب الفہد ہے، باب الفتح ہے، باب الصفا ہے، باب العمرہ ہے، لیکن جو چھوٹے دروازے ہیں وہ تو 200 تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جہاں 7 ابواب آیا ہے تو اس سے مراد یہ لیں گے کہ جو بڑے دروازے ہیں وہ ان کی تعداد یہ ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ منہا جزء مقسوم، اور یہ بھی اللہ کی تقدیر میں طے ہے کہ کن دروازوں سے کتنے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے ان کا اس کے ساتھ کہ اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے ایک تو جہنم ہی ہے، اور اردو میں لوگ جہنم بولتے ہیں نون کی پیش کے ساتھ، لیکن صحیح لفظ جو عربی کا قرآن میں ہے جہنم ہے۔ اسی طرح سے سعیر بھی ہے، سعیر کے معنی آگ کا بھڑک جانا۔ اسی طرح سے لظا بھی ہے، لام اور ضا کے ساتھ۔ اسی طرح سے جہنم کے دروازوں میں سے ایک سقر ہے کہ مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلقکم فی سقر، کون سی بات ہے جو تمہارے جہنم میں داخل ہونے کا باعث بنے گی؟ تو وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ پھر اس کا نام حاویہ بھی ہے، جہنم کے دروازوں میں سے ایک کا نام جحیم بھی ہے۔ جہنم کے دروازے یہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اعجاز حسین حیدری صاحب بھکر سے، مفتی صاحب لباس کی تعریف کیا ہے؟ میاں بیوی کے مقدس رشتے کو ایک دوسرے کا لباس کیوں کہا گیا ہے؟ کیا تقوی کا بھی لباس ہوتا ہے؟ بڑا عالمانہ سوال۔ انیق احمد صاحب، یہ جو لفظ لباس ہے جی، یہ عربی میں جو فعال کا وزن ہے، جیسے کتاب، جی، تو کتاب بھی مکتوب کے معنی میں ہوتی ہے، لکھی ہوئی۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح سے لباس ملبوس کے معنی میں ہوتا ہے، جسے پہنا جائے، جسے انگریزی میں گارمنٹ کہتے ہیں یا ڈریس کہتے ہیں، اور پہننے والے کو لابس کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید، اچھا لباس کا کام کیا ہے کہ لباس ستر پوشی کرتا ہے۔ جب بدن پر لباس ہو تو لباس پردہ پوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو قرآن کریم نے استعارتاً فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارے لیے پردہ پوش ہیں اور تم ان کے لیے پردہ پوش ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی اور شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے عیوب کے لیے ساتر ہونا چاہیے، پردہ پوش ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو بے پردہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کی عزت اور آبرو مشترک ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے نہایت جامع ایک کلمہ استعمال فرمایا، انداز بیان استعمال فرمایا، اور یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ بعض اوقات بہت سی چیزوں کو نہایت جامعیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے عورت کو عورت کہا گیا عربی میں، تو اس کے لیے لفظ امرأہ کہا گیا ہے، اور اس کی جمع نساء ہے، جس کو وومن یا ویمن جمع کہتے ہیں، لیکن عورت
کو عورت کیوں کہتے ہیں کہ لفظ عورت کے معنی ہیں پردے میں ہونا، گویا عورت کو با پردہ اور با حیا ہونا چاہیے، عفت مآب ہونا چاہیے۔ اس لیے جب شادی کرتے ہیں تو ایک نیا جوڑا، ایک نئی فیملی، ایک نیا عائلہ، اسرہ اور خاندان وجود میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہا کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اس لیے کہ عام جو سنت الہیہ ہے وہ تو یہ ہے کہ مادہ و نر یا مرد و زن کے اختلاط سے نسل انسانی پیدا ہوتی ہے، مادہ و نر کے اختلاط سے حیوانوں کی نسل جاری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ تو یہ ہے، اس کی قدرت اس کی محتاج نہیں ہے، اس لیے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے واسطے کے بغیر اور حضرت حوا کو عورت کے واسطے کے بغیر اور حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں کے واسطوں کے بغیر پیدا کر کے یہ بتایا کہ اس کی قدرت ان واسطوں کی محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو امر کن سے پوری کائنات کو اور عالم انسانیت کو وہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی حکمت تھی۔ تو آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد جو دوسرا وجود اس کائنات میں آیا تو وہ حضرت حوا کا تھا، اور یہ سائنس نے تو اب جا کر دعویٰ کیا کہ ایک ذی حیات کے وجود کے ایک سیل سے دوسرا جاندار پیدا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک بھیڑ سے کے سیل سے انہوں نے ایک بچہ ڈولی پیدا کی۔ ان کا دعویٰ درست ہے یا غلط ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ کسی عورت کے واسطے کے بغیر بھی ایک ذی حیات کو، انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس کا نام زوج کا رکھا۔ زوج ہم اردو میں تو عام طور پر بیوی کو زوجہ کہتے ہیں تانیث کے صیغے کے ساتھ، لیکن عربی میں زوج یہ کامن جنڈر ہے، یعنی مرد اور عورت ملتے ہیں تو پھر جوڑا بنتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا یہ ایک کپل یا یہ ایک جوڑا جو ہے یہ دونوں کے اشتراک سے بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں اتنی قربت پیدا فرمائی ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ قربت باپ بیٹے میں نہیں ہوتی، ماں بیٹی میں نہیں ہوتی، لیکن وہ قربت اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی میں پیدا فرماتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتر بنتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کو ایک ہماگیر معنی کے اعتبار سے اس رشتے کو لباس سے تعبیر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تقوی، کیا تقوی بھی لباس ہوتا ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید میں فرمایا کہ ان خیر الزاد التقوی وتزودوا، تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے، سفر کے لیے بھی بندے کو زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کیونکہ بہترین زاد راہ جو آخرت کے لیے ہے وہ تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے۔ تو جس طرح یہ جسمانی لباس جو ہے یہ بدن کے لیے پردہ پوش ہوتا ہے، اسی طرح سے تقوی، پرہیزگاری، عفت، حیا، پاک دامنی، حسن سیرت
حسن کردار یہ انسان کے جو شخصی کردار ہے اور ذاتی کمالات ہیں تو یہ ان کے لیے ایک لباس ہے اور ساتر ہے، کیونکہ تقوی کے معنی تو بچنے کے ہیں، لیکن کبھی ہم اس کے معنی خوف خدا سے کرتے ہیں، یعنی جس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہوگا تو وہ برائی کی طرف قدم اٹھانے سے بچے گا اور پرہیز کرے گا اور اپنے آپ کو بچائے رکھے گا۔ اس لیے یہ تقوی جو ہے یہ بھی پھر خیر اللباس ہے، خیر الزادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی انسانی جسم کی حفاظت اور پھر انسانی روح کی حفاظت۔ پروفیسر طاہا صدیقی صاحب کے 4 سوالات ہیں، یعنی ایک ہی سلسلے کے 4 سوالات ہیں جو احتجاج دھرنے وغیرہ جو ہوتے ہیں ملک میں اس حوالے سے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کوئی فرد یا گروہ حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کیا شرعی طریقہ اپنائے؟ انیق احمد صاحب، اگر آپ آئیڈیل بات پوچھیں تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ کوئی فرد ہو یا گروہ ہو، تنظیم ہو یا جماعت ہو، انہیں حکومت سے مطالبات منوانے کے لیے آئینی اور قانونی ذرائع اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارا آئین جائز مطالبات کرنے سے نہیں روکتا، اپنے جائز مطالبات کے لیے جد و جہد کرنے سے نہیں روکتا، اس کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنے سے نہیں روکتا، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کی حق تلفی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر یہاں ہمیں 2-3 چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب وہ فریق جسے ہمیں پسند نہیں ہے اس سے تو توقع رکھتے ہیں کہ آئین و قانون کی پابندی کرے، جب ہماری باری آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو آئین و قانون سے ماورا سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو آج برسر اقتدار طبقہ ہے، کیا کل وہ احتجاج کرتے ہوئے آئین و قانون کی پاسداری کر رہا تھا؟ تو پھر ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ کراس دا بورڈ علی سبیل السویہ تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے اور ایسے اصول طے کرنے چاہیے کہ جن کا ہر ایک پر یکساں اطلاق ہو۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اس کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ اگر ہمارے ہاں پرامن طریقے سے کوئی سال بھر بھی کسی جگہ بیٹھا ہوا احتجاج کر رہا ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، نہ کوئی دلیل سنتا ہے، نہ کوئی استدلال سنتا ہے، نہ مطالبات کے جسٹیفیکیشن کو دیکھتا ہے، بلکہ چونکہ وہ ان کے نظام میں کوئی خلل نہیں ڈال رہا تو وہ روئے، وہ فریاد کرے، وہ آہوزاری کرے، وہ قابل توجہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نظام قابل توجہ کسے سمجھتا ہے کہ جب وہ نظام کو مفلوج کرنے پہ آ جائے۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ کلچر کون پیدا کرتا ہے، یہ کلچر کیسے پیدا ہوتا ہے، یا اس انتہا پسندی کی ضرورت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ جیسے ہمارے ہیں کوئی کہتا ہے میثاق جمہوریت ہو جائے، کوئی کہتا ہے میثاق معیشت ہو جائے، میں تو کہتا ہوں کہ میثاق اخلاقیات بھی ہونا چاہیے اور پھر ایک میثاق احتجاج بھی ہونا چاہیے، تو پھر وہ سب پر علی سبیل السویہ اکراس دا بورڈ مساویانہ طور پر نافذ ہونا چاہیے۔ تو اس کو قبول کرنے میں اور تسلیم کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی کو تردد نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے. اچھا، جو باقی سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ نے اس دوران عطا ہی کر دیے، لیکن میں ایک آدھ سوال شاید آئے. ان کا سوال نمبر 2 یہ تھا کہ کیا مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرما دیا کہ ہاں احتجاج، لیکن مہذب انداز میں ہو. اس کا شرعی طریقہ یا حدود کہاں تک ہیں؟ ذرا اس پہ کچھ گفتگو فرما دیجئے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا راستے، سڑکیں وغیرہ بند کی جا سکتی ہیں؟ کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ ارشاد. ہمارے ایک بزرگ تھے لاہور میں لوہاری گیٹ کے اندر، ان کو محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد رحمہ اللہ تعالی ان کا نام تھا. اور لوہاری گیٹ کے اندر ایک ادارہ ہے جامع نظامیہ رضویہ، تو اندر تو گاڑی جاتی نہیں، باہر سے وہ اترے اور اندر جانے لگے. تو جیسے آج کل طریقہ ہے کہ بھی ہٹو بچو، آگے سے ہٹ جاؤ، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے. تو جب ان کے آگے سے لوگوں کو ہٹایا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مت کرو، جتنا حق میرا ہے اتنا ہی حق اس کا بھی ہے، سب کا حق برابر ہے. تو آئیڈیل جواب تو یہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ مذہبی جلوس بھی نکلتے ہیں، تعزیتی جلوس نکلتے ہیں، راستے بند کیے جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں کوئی صدر آ گیا، وزیر اعظم آ گیا، اس کے لیے راستے بند کیے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں چونکہ علی سبیل سویہ قوانین کا نفاذ ہوتا نہیں ہے، اور نہیں ہوتا تو مستثنیات پھر اختیاری طور پر یا مجبوری طور پر چھوڑنی پڑتی ہیں. ٹھیک. تو اس لیے جو پروفیسر صاحب نے سوالات کی ہیں اچھے ہیں، لیکن یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن پر نظام مملکت چلانے والے، نظام ریاست چلانے والے، نظام حکومت چلانے والے، انہیں مل بیٹھنا چاہیے اور ان تمام امور کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جو نظام کے میں حصے دار ہیں، ہمارے ایک حزب اقتدار ہوتا ہے، ایک حزب اختلاف، تو وہ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے روادار نہیں ہیں. تو وہ مل کر اتفاق رائے سے قوم کی صلاح اور فلاح کے طریقے کیسے ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے، یہ کام ان کا ہے اور وہ درمیان کی راہ نکالیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین ہمیں دھرنوں کی، راستے بند کرنے کی، یہ سڑکیں بلاک کرنے کی، سڑکوں پر بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، دین تو کہتا ہے کہ دوسرے کے راستے کو نہ روکو. ٹھیک. ہم یعنی دین کا مسئلہ پوچھیں گے تو یہی کہا جائے گا. لیکن جب جو نظام ریاست و مملکت ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے، مطالبات کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کے شہریوں کا مساوی حق ہوتا ہے کہ ان کو بھی اپنے مطالبات کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت ہونی چاہیے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر اچھی انتظامیہ ہے تو وہ بھی مذاکرات کے لیے طے کر سکتے ہیں کہ حضور آپ یہاں سے یہاں تک استعمال کریں، اور ہم جیسے صدر یا وزیر اعظم آ جائے یا کوئی آ جائے تو متبادل راستے طے کیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پھر مکالمہ، مذاکرہ، طریقہ کار طے کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے کہ دھرنا رکھیں، سڑکیں بلاک کریں، لیکن عوام الناس کو تکلیف نہ پہنچے. عوام الناس کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، ان کی راحت کے لیے متبادل انتظام کی گنجائش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آئیڈیل بات یہ ہے کہ ایسے حکمران ہمیں نصیب ہوں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح
حاجت مند کو ان کے دروازے پر آنے سے پہلے خود ان کے دروازے پر جا کر ان کی حاجت معلوم کریں اور حاجت کو پورا کریں۔ ایسے ہمیں حکمران چاہیے کہ جو بیت الجن میں محصور نہ ہو جائیں، بلکہ اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے دماغ کھلے رکھیں اور لوگوں کی جائز ضروریات اور مسائل حل ہوں تاکہ ان چیزوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ حاکم کم نظر آئیں، خادم زیادہ نظر آئیں۔ مفتی صاحب ویڈیو کوئسچنز آپ کے بلکہ سید القوم خادمہم عربی میں کہتے ہیں کہ قوم کا سردار خادم ہوتا ہے، اسے تو سراپا خادم بن جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب، کوئی شخص مکہ یا مدینہ منورہ میں مرنے کی دعا کر سکتا ہے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ انیق احمد صاحب، حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص زندگی سے اتنا اچاٹ ہو گیا ہے یا اس کی دانست میں اس کے لیے جینا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، تو پھر بھی مطلق موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ وہ ان کلمات میں دعا کرے کہ اللہم احینی ان کانت الحیات خیرا لی وامتنی ان کانت الممات خیر لی، کہ اے اللہ اگر میرے لیے حیات میں خیر ہے تو تو مجھے زندگی عطا فرما، اور میرے لیے موت میں خیر ہے تو تو مجھے موت مقدر فرما۔ یعنی اپنی، کیونکہ ہم تو چیزوں کے انجام کو نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ کو تفویض کر دے۔ دوسرا، جس دعا کا انہوں نے کہا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے، یہ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک، کہ اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پاک میں مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں مدینے کی موت نصیب نہ فرما، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤں فوراً، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جب تیری بارگاہ میں میری موت کا وقت مقدر ہو تو وہ مجھے مدینہ منورہ میں نصیب ہو۔ یہ معنی ہے، اس دعا میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں اور ایسی تمنا اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعا نہیں ہے، تمنا ہے۔ جی ہاں۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ شوہر اگر اسکارف پہننے سے منع کرے تو کیا بیوی کو اپنا گھر بجانے کے لیے شوہر کی بات ماننی چاہیے؟ انیق احمد صاحب، حدیث پاک میں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ جس معاملے میں اللہ کی نافرمانی لازم آئے تو اس میں مخلوق کی اطاعت انسان پر لازم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت غالب ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت غالب ہے، پھر اس کے بعد والدین کا درجہ آتا ہے، پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی کے مراتب، اولاد کے درجہ بدرجہ سب کے ہیں۔ لہذا ان کے شوہر اگر ہماری گزارشات سن رہے ہوں تو انہیں چاہیے
کہ ایسی بیوی کو اللہ کی نعمت سمجھے جو شریعت کی پابند ہو، آپ کی بھی اطاعت گزار ہو، آپ سے محبت کرنے والی ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اسباب زیست ہیں، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور یہ زندگی کے جتنے اسباب ہیں فرحت کے، انبساط کے، حیات کے، راحت کے، جیون کے، تو ان میں سے سب سے بہترین اللہ کی نعمت جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کوالیفیکیشن بتائی کہ اذا امرہا اطاعت ہو، جب شوہر کسی اذا رآہا سرت ہو، جب شوہر سے ملاقات سامنا ہو تو بشاش چہرے کے ساتھ ملے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملے، وَإِذَا أَمَرَهَا اطاعت ہو، اور جب وہ شوہر کسی جائز بات کا حکم دے تو اسے مانے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ ہو، اور جب شوہر موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے، اس میں اس کا گھر بار بھی ہے، اور بیوی کے پاس شوہر کی جو بڑی امانت ہے اس کی عفت ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے، یہ ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، تو جب تک گھر میں راحت نہیں ہے تو یہ ساری دولت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اور ایک نیک اطاعت شعار، فرما بردار، خلیق اور بیوی ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جسے کوئی کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے جا کر نہیں خرید سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے حقوق کی پاسداری کرے، اس کی رعایت کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ جائز معاملات میں شوہر کی فرمانبرداری کرے، اور جو مسئلہ شریعت سے متعلق ہو تو پھر کسی صاحب علم سے رجوع کر لیں تاکہ اس میں دونوں کے لیے خیر ہوگی۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ سے بات کرنے کا مقصد ہی ان کا یہ ہے کہ صاحب علم سے بات کی جا رہی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اسے وہ کہہ رہے ہیں ترک حجاب پر جو ہے شوہر ترک حجاب کی پابندی عائد نہیں کر سکتا، یہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کر رہا ہے۔ بیوی کیا کرے؟ ان کا سوال یہ بھی ہے کہ کیا گھر بچانے کے لیے میں حجاب ترک کر دوں؟ ہم تو بے حجاب ہونے کے لیے نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ شوہر کو سمجھائیں، اور خاندانوں میں بھی بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کو درمیان میں ڈالیں، اور جب انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور یہ قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جب دونوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ دونوں خاندانوں کے بڑے مل کر اس مسئلے کو حل کر لیں تو حل ہو جاتے ہیں مسائل۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی ذیل میں اگلا سوال ذہن میں آتا ہے، یہاں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے نا، آپ جانتے ہیں یہ بات کہ فرانس میں حجاب پر پابندی ہے، جو حجاب کرے گی خاتون تو اس پر جرمانہ ہے، آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ فرانس میں رہنے والی ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں وہ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاب کا مسئلہ اس عورت کے لیے آتا ہے جو گھر سے باہر نکلتی ہے۔ جی اگر کوئی خاتون خانہ ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی پولیس کسی روئے زمین کی گھر کے اندر داخل ہو کر تو اسے نہیں کہتی کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے۔ پرائیویسی کی رعایت تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں، گھر پر رہیں۔ اگر آپ کے شوہر کے اتنے حالات ہیں کہ آپ کام نہ کریں تو گھر کے معاملات چلتے ہیں تو تھوڑی پر قناعت کریں،
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو پھر تو ظاہر ہے کہ اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ فرانس کی شہریت اختیار کرنا کوئی ضروریات دین میں سے تو ہے نہیں، خواہ فرانس ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو یا کوئی کینیڈا ہو، جو بھی لوگ ترک وطن کر کے جاتے ہیں تو وہ اپنی ترجیحات پر جاتے ہیں، شریعت کا مشورہ لے کر نہیں جاتے، اور نہ شریعت انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے، اور نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ انتہائی اعلیٰ عشرتوں کی منزلوں کو حاصل کریں۔ شریعت تو کہتی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجات کو ایک حد کے اندر رکھیں اور اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھیں، لیکن اگر کہیں پر ناگزیر طور پر آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے تو پھر اپنی اضطرار اور مجبوری کے تحت فیصلے کریں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہو کہ شریعت کے احکام کو بدلنے کی آپ سوچیں، ایسا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ اسکارف اتارنا پڑے تو اس میں تو نہ کرہن کہ اے اللہ میں اسکارف اتارنا نہیں چاہ رہی تھی، میں مجبور ہوں اس لیے میں اسکارف اتار رہی ہوں، تیرے احکام کی پامالی میرے پیش نظر نہیں تھی۔ اور اس ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو سکے جہاں یہ پابند نہیں ہے تو جہاں یہ پابندی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ کوئی ملک آپ کو پابند نہیں کرتا کہ آپ یہ ہمارے ملک کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے جاننے والے بچوں کو نماز کے قریب لانے کے لیے کہا، ہر نماز کے بدلے میں تمہیں 10 روپے دوں گا، تو اس شوق سے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی نے ان کو کہا کہ اس کے بدلے آپ بچوں میں لالچ پیدا کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ شکریہ۔ جناب والا، یہ طریقہ درست ہے یا غلط ہے؟ بیٹا ایسا ہے کہ ترغیب دینے کے لیے اس طرح کی حوصلہ افزائی کیا کوئی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اچھی بات ہے، کر سکتا ہے کہ بچے سے کہیں کہ آپ جیسے آپ اسکولنگ ہے، ٹیوشن ہے، پڑھاتے ہیں تو ان کو آپ اس دنیا داری کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی تو دلداری کے کتنے سامان کرتے ہیں، کتنی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، تو اگر کوئی دینداری کی طرف لانے کے لیے کوئی ترغیب دے اور نیت اس کی نیک ہو کہ یہ کچھ دن تک تو اس طرح میرے ساتھ جائے گا، اور پھر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دے، نماز کی چاہت ڈال دے، نماز کا ذوق پیدا کر دے، کیونکہ نماز کی معراج تو یہی ہے نا کہ یہ انسان کی روح کی غذا بن جائے، انسان کی روح کی طلب بن جائے، تو اس لیے یہ ایک طرح کی سعی ہے، جد و جہد ہے خیر کی طرف مائل کرنے کی، تو اس میں میرے نزدیک کوئی شرعی خرابی نہیں ہے۔ کوئی شرعی خرابی نہیں ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ اور یہ ترغیبات ہم دنیاوی معاملات میں بچوں کو دیتے رہتے ہیں۔ جی دیتے رہتے ہیں، فرسٹ آؤ گے تمہیں یہ ملے گا، سیکنڈ آؤ گے یہ ملے گا، تھرڈ آؤ گے یہ ملے گا، اے اسٹار لوگے تو یہ انعامات ہوں گے، اور اے گریڈ۔ اچھا، یہ جو بورڈز ہوتے ہیں وہ بورڈز بھی انعامات دیتے ہیں؟ وہ بھی انعامات دیتے ہیں، ماں باپ بھی کہتے ہیں، بچہ کہتا ہے آج اسکول نہیں جاؤں گا تو وہ کہیں گے بیٹا آج تم چلے جاؤ تو ہمیں آج ہم پیزا کھلا دیں گے، برگر کھلا دیں گے، مالی حالات ایسے ہیں، یا کوئی اور اس کو ترغیب دیتے ہیں، کوئی کہہ دیتے ہیں آپ اپنے لیے یہ چیز لے لینا۔ تو یہ بچوں کے موٹیویشن اور ترغیبات کے لیے، بشرطے کہ موٹیویشن خیر کی طرف ہو، بس خیر کی طرف ہو۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بد دعا واپس دینے والے پر لوٹتی؟ یہ جو بچی نے پوچھا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ
حتی الامکان بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور ہدایت کی اور خیر کی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، کوئی تعدی کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے، تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک درجے میں حدیث میں جو بیان کیا کہ کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے، تو جس پر وہ لعنت کرتا ہے اگر وہ اس کا حقدار ہے، کیونکہ لعنت کے معنی ہیں رحمت باری تعالیٰ سے محرومی اور دوری، تو اگر وہ اس کا حقدار ہے تو یہ اس کو جا کر لگے گی، نہیں ہے تو واپس لعنت کرنے والے کی طرف آئے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں جب انسان بہت مظالم سے اکتا جاتا ہے تو بد دعا بھی کرتا ہے، لیکن والدین کو حضور نے فرمایا کہ لا تدعوا علی اولادکم، کہ اپنے اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، کہ اگر کہیں وہ قبولیت دعا کا لمحہ ہوا اور تمہاری بد دعا کے نتیجے میں تمہاری اولاد کو کوئی تکلیف پہنچی تو پھر اس کی اذیت تم خود محسوس کرو گے۔ تو کسی آخری درجے میں اس کی گنجائش بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض جیسے قرآن مجید میں ہے کہ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ رَبَّنَا نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ عَنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو ظالم سے ظلم کی طاقت کو چھین لے، وہ جو دوسری کی حق تلفی کرتا ہے، یا اللہ یہ جو اس کے اندر یہ قوت اور یہ کسی سورس کی وجہ سے، رسوخ کی وجہ سے، دھڑی کی وجہ سے ہے، اس کی شوکت کو سلب فرما تاکہ یہ ظلم سے بعد آ جائے، تو کسی نہ کسی درجے میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم حق کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، صلاح و فلاح کی دعا کریں، اور جو ظالم ہیں تو ان کے ظلم سے نجات کی دعا کریں، ان کے ظلم سے نجات کی دعا کریں، کوشش کریں کہ بد دعا نہ کی جائے۔ جیسے بس غوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ تعالی وقت کے حاکموں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ یا ان کو ہدایت نصیب فرما یا ان کی شوکت کو توڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ تشریف لائے، تشریف آپ لاتے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ایمان کا ثمر تلاوت قرآن ہے، ایمان کا ثمر تلاوت قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔